آتے ہوئے آپ کی نا پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے، میری طرف دیکھیے نا، پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے، آپ حضور کے پاس آئے، یار دستور یہ ہے کہ کسی کی آنکھ نکل جائے تو وہ آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کان کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو وہ کان والے کے پاس جاتا ہے، ہڈیوں کا مسئلہ ہو تو وہ آرتھوپیڈک کے پاس جاتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں حضور کے صحابہ پر کہ اگر آنکھ کا مسئلہ ہو تو پھر بھی دربار مصطفیٰ میں آتے ہیں، اگر کان کا مسئلہ ہو پھر بھی دربار مصطفیٰ میں آتے ہیں، آنکھ کا مسئلہ ہو پھر بھی دربار مصطفیٰ میں آتے ہیں، ٹانگ کا مسئلہ ہو پھر بھی دربار مصطفیٰ میں آتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ تو ایسا اللہ نے ہمیں طبیب عطا فرمایا ہے کہ آنے واحد میں ساری امراض کو دور فرما دیتا ہے، ایسا مشکل کشا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عتیق آتے ہیں، سن رہے ہیں جی، توجہ فرما رہے ہیں، عبداللہ بن عتیق یہ آستانے کا فیض ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عتیق حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس نہ تو پھٹیاں ہیں نہ پٹیاں ہیں، میں تمہاری ٹانگ کیسے جوڑوں، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ میرے حضور نے لعاب دہن نکالا فمسحھا، اس پر ایسے مس کر دیا، صرف لگا دیا میرے حضور نے، ایسے لگا دیا اور فوراً فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بیٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ بیٹھو 2 گھنٹے بیٹھو، ڈاکٹر کو وہ ٹانگ ویسے خراب ہو جاتی ہے، میرے حضور نے فرمایا بابا یہاں سے توڑ کر دکھاؤ کہ تیری ٹانگ پہلے والی سے ٹھیک کام کر رہی ہے کہ نہیں، یہ میرا اپنا وجدان ہے۔ نبی پاک سرکار نے جوڑ دی، فرمایا بابا چلو، حضرت جی اس طرح بھی جاتے ہیں ایسے بھی آتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، سونے تو اڈے ورگا جوڑ کوئی لا سکتا ہے، آقا جی آپ جیسی ٹانگ کو، یہ ہے مشکل کشائی کا معنی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جن کا نام محمد ولی ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے، میاں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے جو نہیں کر سکتے؟ والذین آمنوا الذین، یہ مثال ہے کافی امام بخاری کی کہ حضور مشکل کشاں ہیں، والذین آمنوا الذین، اور جو مومن ہیں وہ بھی تمہارے مشکل کشاں ہیں۔ الشیخ عبد القادر جیلانی، آپ سرکار کی بارگاہ میں نا ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میری بیٹیاں ہیں، بڑی پکی بات سنا رہا ہوں آپ کو، میری بیٹیاں، یہ کہانی نہیں ہے، اس کے حوالے بھی موجود ہیں، بڑی اتھینٹک قسم کے حوالہ جات موجود ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی ذاتی لکھی ہوئی کتابیں کہ حضور میرے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا فرما دیں اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، تو آپ نے فرمایا چلو اچھا اللہ تم بیٹا بھی عطا کر دے، ایسے ہی دعا فرما دی۔ جب دعا فرما دی سال گزر جاتا ہے، سال کے بعد اللہ نے اسے پھر بیٹی دے دی، میری طرف توجہ رکھیے، پھر بیٹی دے دی، بندہ بڑا جلال والا اور یقین والا تھا، پورے تیقن والا تھا، اس نے بیٹی کو اٹھایا اور شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، بڑی مجلس میں آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور میں نے ایک عرض کرنی ہے، آپ نے فرمایا بولو، میں نے پچھلے سال آپ سے دعا کروائی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، میرے پاس بیٹیاں ہیں، تو آپ نے دعا فرمائی تھی لیکن اس بار بھی بیٹی ہوئی ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے فرمایا میاں یہ بتا میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا، سن رہے ہیں جی، میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک کہ میں نے دعا کی تھی اللہ تمہیں بیٹا دے گا؟ تو کہنے لگا حضور ہاں آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا، آپ نے پھر پوچھا بتا میں نے کہا تھا اللہ تمہیں بیٹا دے گا؟ کہنے لگا جی حضور آپ نے کہا تھا، پھر آپ نے فرمایا بتا میں نے کہا تھا اللہ تمہیں بیٹا دے گا؟ کہنے لگا حضور آپ نے فرمایا تھا اللہ، آپ نے فرمایا پھر تجھے خبر نہیں ہوئی یہ بیٹی نہیں یہ بیٹا ہی تو ہے، تمہیں خبر ہے تمہیں خبر نہیں ہے، تو بیٹی بنائے پھرتا ہے۔ کہنے لگا حضور میں نے تسلی کی یہ بیٹی ہے، تو مزاج شناس شیخ عبد القادر جیلانی انہوں نے کہا چپ کر، آپ دیکھ شیخ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ بیٹی نہیں اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے۔ جب اس نے وہ تولیہ اٹھایا تو کہنے لگا واہ شیخ عبد القادر جیلانی میں ہی بے خبر تھا، واقعتاً اللہ نے مجھے بیٹا ہی دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا الذین والذین آمنوا الذین، کہ اللہ کے یہ جو بندے ہیں جو مومن ہیں یہ بھی اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہیں، یہ مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا آپ کا اس سے پاک بھی ہے، آپ کے حوالہ سے ایک بات کر کے پھر ختم کرتے ہیں۔ آپ نے ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا، چور کا
یہ چوروں سے بچ کر باتیں سنے میرے بھائی. جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں ذاتی طاقت سے مشکل کشا ہوں، لوگوں کی مشکلیں حل فرماتا ہوں، اور میری عطا کی ہوئی طاقت سے میرا محبوب بھی تمہاری مشکلیں حل فرماتا ہے، اور مومن بھی مشکلیں حل فرماتے ہیں. جب اللہ فرما رہا ہے تو ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے یا وہ جو سکالریاں ہیں ان کی بات؟ یہ ٹیلی ویژن والی سکالریاں کیا سمجھے؟ وہ صرف سکالریاں ہیں، وہ ان کی نہیں سننی، ہم نے اللہ کی سننی ہے. حیدر کرار، یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، اس سے پہلے وہ کر جاتا ہوں. امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت، آپ نے ایک بات لکھی، بلکہ میرے حضور کا فرمان لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی پاک سرکار تشریف فرما تھے، تو ایک میاں بیوی دونوں آتے ہیں، حضور کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں شک ہے کہ ہمارا یہ جو بیٹا ہے نا یہ حرامی ہے. ہائے ہائے ہائے، یا رسول اللہ یہ بیٹا ہمارا حرامی ہے. دیکھیں حضور، اس کی آنکھیں اس کے باپ کی طرح نہیں ہیں، اس کے لب اس کے باپ کی طرح نہیں ہے، اس کی پیشانی اس کے باپ کی طرح نہیں ہے، اس کا رنگ اس کے باپ کی طرح نہیں ہے، اس کے خد و خال اس کے بابا کی طرح نہیں ہے. یہ باتیں ابھی ہو رہی تھی مسجد نبی شریف میں، تو اسی عالم میں حضرت امام حسین تشریف لے آتے ہیں. اسی عالم میں حضرت امام حسین آپ سرکار تشریف لاتے ہیں. تو یہ جس بچے کے لیے گفتگو ہو رہی تھی، یہ فوراً اٹھتا ہے، اٹھ کر حضرت امام علی مقام کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے. سرکار نے فرمایا میاں تمہیں مبارک ہو، یہ حرامی نہیں ہے، یہ حلالی ہے. اس پر بھی اگر آپ نہ بولے تو اپنے دل کی صفائی کروائیں. اس بات پر بھی اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، ہائے ہائے. حضور نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، یہ حلالی ہے، یہ حرامی نہیں ہے، یہ حلالی ہے. تو بھائی یاد رکھیں، میری سرکار جہاں یہ حدیث پاک پڑھی جاتی ہے نا، من سب نبی فقتلوہ، وہاں یہ بھی حدیث پاک ہے. حضور فرماتے ہیں من سب علی فقط سبنی، کہ جس نے حیدر کرار کو برا کہا اس نے خود محمد کو برا کہا. کیا سمجھے؟ من ابغض علی فقد ابغضنی، کہ جس نے حیدر کرار سے بغض رکھا، حضور فرماتے ہیں اس نے میرے ساتھ بغض رکھا. حیدر کرار، آپ نے چور کا ہاتھ کاٹ دیا. کیا کیا آپ نے؟ سائیں ایتے ویکھو آپ پہلے الگ قبلہ پیر صاحب تشریف فرمان، قبلہ پیر صاحب علیہ اللہم صلی وسلم دائما ابدا. چور کا ہاتھ کاٹ دیا. کس نے؟ حضرت علی شیر خدا نے. چوری کی تھی، آپ نے ہاتھ کاٹ دیا. جب ہاتھ کاٹ دیا نا تو یہ کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لے کر جا رہا تھا اور یہ دعائیں دیتا جا رہا تھا، پیارے علی تیرے حسن کا بھلا ہو، تیرے حسین کا بھلا ہو، پیارے علی تیرا بھلا ہو، یہ دعائیں دیتا جا رہا. حضور کے ایک دوسرے صحابی نے جب یہ سنا تو حضرت علی شیر خدا سے آ کر کہا، اس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے نا چوری میں، وہ آپ کو دعائیں دیتا جا رہا تھا. آپ نے فرمایا اگر وہ دعائیں دیتا جا رہا ہے نا اسے واپس لے کر آؤ. دعائیں حسن کو دے، دعائیں حسین کو دے، اور اس کا ہاتھ ایسے ہی رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے واپس بلایا، وہ کٹا ہوا ہاتھ اس کے جسم کے ساتھ لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. دعا کی کہ اللہ میں نے تیرے لیے، تیرے حبیب کے لیے کاٹا تھا، اب میرے لیے اس کو جوڑ دے. وہ ہاتھ جڑ جاتا ہے. آپ میں سے کوئی کام یہ کر سکتا ہے؟ بڑا حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو، مولانا کر سکتا ہے؟ تو نہیں کر سکتا. تو پھر وہ بڑے لوگ ہیں. ہمیں نماز سیکھنی چاہیے، ہمیں وضو کا طریقہ آنا چاہیے، ہمیں استنجا سیکھنا چاہیے، ہمیں نماز جنازہ یاد کرنا چاہیے. یہ بڑے لوگ ہیں اور ان کے بڑے مقام ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے. قاری صاحب نے شعر پڑھا، میں آپ کو ایک نسبت کا شعر کوشش کروں گا اگر پڑھا گیا تو. سلطان باہو رحمت اللہ تعالی قربان جائیں آپ پر. آپ نے نا یہ محبت کے لیے کہا کہ اگر تم ایسا عقیدہ لینا چاہتے ہو تو ان ہستیوں کے پاس آ جاؤ، پھر تمہارا عقیدہ ایمان بچ جائے.
آپ فرماتے ہیں جناب سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ کے نال کسنگی سنگنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہماری بیٹھے تھوڑا یہ حال جول کے زور لا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ حضور قبلہ پیر طریقت مفتی سید انوار حسین شاہ صاحب شیرازی آپ تشریف لے آئے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور چلو آپ کو شعر سنا دیتے ہیں اور پھر بات مکمل ہوگا۔ قبلہ پیر صاحب کا کتاب ہے، اسی پہ انشاءاللہ میں ختم کر دوں۔ سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا نال کسنگی سنگنا کریے کول نو لاج نہ لائیے، کول نو لاج نہ لائیے، تربوز میں ہو دے ہمیں مکے توڑ لے جائیے، پتری میاں ہمیں موتی چگائیے، ہر خون نہ مٹھے ہو باہو، پاویں کھنڈ پائیے، انما ولیکم اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تمہارا مشکل کشا ہوں ذاتی طاقتوں سے، میری عطا کی ہوئی طاقت سے میرا محبوب بھی تمہارا مشکل کشا ہے۔ والذین آمنوا الذین، اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی تمہارے مشکل کشا ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکاتیں دیتے ہیں، وہم راکعون، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا